ہمارے لیے آج کی خوشخبری مقدس متی رسول کی انجیل اس کا 11 باب 25 آیت سے لے کر 30 آیت سے مقدسہ تک۔ اس وقت یسوع نے کہا، اے باپ، آسمان اور زمین کے خداوند، میں تیری حمد کرتا ہوں کہ تو نے یہ باتیں داناؤں اور عقل مندوں سے چھپائیں اور بچوں پر ظاہر کی۔ ہاں اے باپ، کیونکہ ایسا ہی تجھے پسند آیا۔ میرے باپ کی طرف سے سب کچھ مجھے سونپا گیا ہے، اور کوئی بیٹے کو نہیں جانتا سوائے باپ کے، اور کوئی باپ کو نہیں جانتا سوائے بیٹے کے، اور اس کے جس پر بیٹا اسے ظاہر کرے۔ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی، کیونکہ میرا جوا ملائم اور میرا بوجھ ہلکا ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔ آج 4 اکتوبر کو لیسیا اسیسی کے مقدس فرانسس کی عید میں یہ مقدس فرانسس اتنے مقبول ہیں کہ پاپا اعظم بنتے ہی اپنا نام لے لیا فرانسس، اور اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انہوں نے فرانسس کو اور زیادہ مقبول کیا، کیونکہ اکثر دفعہ اس کا ذکر کرتا ہے، اس کی مثال دیتا ہے، اس کے نمونے پر چلتا ہے۔ جب وہ ابوظہبی میں گئے تھے اور وہاں کے سلطان کے ساتھ بات کر رہے تھے، تو مقدس فرانسس کا ذکر ہوا، اور مقدس فرانسس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ کوشش کرتا رہا کہ ہر ایک کو ملے، اپنے دوستوں سے ملے، جن سے واقفیت نہیں تھی ان سے بھی ملے، اور اس طرح مقدس فرانسس نے بھی بین المذاہب تعلقات وہاں قائم کی۔ تھوڑی دیر ہو گئی وہ قازقستان گئے تھے، وہاں پر بھی اسی طرح کوشش کی کہ غیر مسیحیوں کے ساتھ مل کر دنیا کو بہتر کرنے کے لیے تعلقات قائم کریں، بات چیت کریں، اور خداوند یسوع مسیح کا پیغام آگے دیں۔ جب پاپا اعظم نے خط لکھا لوڈاتو سی کلائمیٹ کے بارے میں، کلائمیٹ چینج کے بارے میں، کلائمیٹ انصاف کے بارے میں، اس میں بھی مقدس فرانسس کی تحریر، مقدس فرانسس کی باتیں، مقدس فرانسس کا نمونہ بھی ہے۔ مقدس فرانسس ایک ایسے مقدسین ہیں، مقدسوں میں ایسے مقدس شخص ہے کہ وہ نہ صرف بنی نوع انسان کے لیے ہر ایک کو پیار کرتا ہے، بلکہ جانوروں کو بھی پیار کرتا ہے، پرندوں کو بھی پیار کرتا ہے، وہ بھی اس کی بات ہے۔ آج خداوند یسوع مسیح اپنی انجیل میں ہمیں سکھاتا ہے کہ میرے پاس آؤ، میرا جوا نرم اور میرا بوجھ ہلکا ہے۔ تو فرانسس بھی